اور اس کے بعد پھر کہاں چلا گیا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کیا. تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی تھی. 3% پہ ہماری مہنگائی تھی، یہ 39% پہ لے گیا. اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر آج کتنے پرسنٹ ہے؟ 4% آپ کہہ سکتے ہیں. 4% پہ پھر آ گئی. لیکن روپے کی جو حالت کی ہے انہوں نے، اس کا میرا خیال ہے کہ خمیازہ آج ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. آپ ملک کے اندر بھی بھگت رہے ہیں اور ملک سے باہر جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے ہر چیز کو، ڈالر کو آپ کو 270 سے جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو روپے کی قیمت نکلتی ہے. پاؤنڈ کو 450 450 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو روپے کی قیمت کا پتہ لگتا ہے. یعنی $1 میں $1 300 روپے کے لگ بھگ ہے. پاؤنڈ 400 450 کا ہے. اور یہ اپنا بیٹھے ہیں ہمارے محترم سعودی عرب سے ہمارے جی آزاد تبسم صاحب، ان کو پوچھیں کہ آج درم کا اور اس کا سعودی ریال کا کیا ریٹ ہے. جب میں پرائم منسٹر تھا 1999 میں، مشرف نے جب مارشل لاء لگایا تو سعودی عرب ہم گئے. اس وقت سعودی ریال کا ریٹ کوئی 11 روپے تھا اس وقت، اس زمانے میں. اور آج کتنا ہے بتائیں. اور درم کا بھی یہی حال تھا. تو بہت تباہی پھیری ہے ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے اس ملک کے اندر. اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور جو میں نے ابھی کہا کہ بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے جو پاکستان کا کیا کہتے ہیں بالکل نکال دیا انہوں نے بری طرح سے. ہمارا جو ہے نا جی دیوالیہ. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی ابھی پچھلی باتیں کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. آپ کو سب پتہ ہے جو ہمارے ذرا تھوڑی سی بڑی عمر کے ساتھی ہیں ان کو سب پتہ ہے، چھوٹی عمر کے بھی پتہ، سب کو پتہ ہے، میرے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر وہ ترقی کی رفتار ہماری رہتی تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے. نہ ہمیں IMF کو کوئی فکر ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی ہمارے فورن ایکسچینج کا ہمیں کوئی فکر ہوتا. ہمیں تو آج کل یہی فکر دے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے ریزروز کتنے ہیں، IMF ہمیں یہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا. تو ہم خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے. بہت سارے فیصلے ہمارے یعنی کہ غیروں کے ہاتھ میں، اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، انہوں نے دیے. جو پاکستان کا جو حال تھا 2017 میں، 2018 میں، 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے. تو لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے پہ دیا ہے. میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت سے کام کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا. یہ صحیح بات ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے یہ، کہ اس کو واپس پاکستان کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہم نے سب نے مل کے ان کا ہاتھ بٹانا ہے. شہباز شریف کا بھی ہاتھ بٹانا ہے، مریم کا بھی ہاتھ بٹانا ہے. اور 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے
اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا, ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے, اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ. اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے, ڈیفالٹ سے بچایا ہے, بینک کرپسی سے بچایا ہے پاکستان کو. ہماری تو اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, معاشرتی اور معاشی دیوالیہ پن ہو چکا تھا, بلکہ انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا. بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز تفریق نہیں تھی, نہ کوئی بڑوں کا ادب تھا, نہ کوئی چھوٹوں کا پیار تھا. پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے, وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال. افسوس ہے اس بات کا ہے. اور بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کر دیا انہوں نے. تو پاکستان ملک کا, قوم کا دیوالیہ نکال دیا, ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا. IMF کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا. میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی, ایک دوبارہ اس کو واپس لے آئے. امن و امان کا برا حال کیا, اس کا دیوالیہ نکال دیا. تو اور پھر غریب لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا. میرٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جو ہے نا وہ سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے, خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے. ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے, پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں. اور پھر لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد, الزام تراشی, گرہبانوں کو پکڑتے تھے, جلا دو, مار دو, پکڑ لو. کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں, سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں. لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے یہاں پہ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے, اور ان کو گھر مل رہے ہیں, بن رہے ہیں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت. لوگوں کو پھر مفت دوائیں مل رہی ہیں دوبارہ نئے سرے سے. جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے پھر آ کے بحال کیا, انہوں نے کینسل کر دیا آگے. اور پھر لوگوں کا, غریبوں کا مفت علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, اسکالرشپس مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ستھرا پنجاب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا رہا ہے. گرین بسیں ہر ضلع میں, ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے جائے گا کام. تو پاکستان کا, پنجاب کا امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے, اور اب لوگ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ محسوس کرتے ہیں. لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, اور پھر یہاں کوئی مذہب کی تمیز تفریق نہیں ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ماشاءاللہ, ان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں.